آپ کو میں ایک امیزنگ واقعہ سناؤں. حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت میں سے ہیں. مطلب وہ جنت کے سردار، مطلب جنت کے سرداروں کے باپ ہیں حضرت علی، اور چوتھے خلیفہ ہیں شیخ بہادر جری. اور یہاں حضرت فاطمہ ہے سید النساء اہل الجنہ، جنت میں تمام عورتوں کے سردار. اور کتنے فضائل اور مراقب ان کے ہم بتا نہیں سکتے. they were poor people پیسے کے حوالے سے، اور the very rich in نیک اعمال اور deeds، ان سے بہتر کون ہے. تو this went to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ حضرت علی نے کہا حضرت فاطمہ کو کہ اللہ کے نبی کے پاس جائیں، کچھ غلام آئے ہیں ان کے پاس، وہ لے گئے تاکہ ہماری کچھ مدد ہو سکے. تو حضرت فاطمہ کہیں دیکھا حضرت عائشہ گھر پہ تھیں، انہوں نے سارا پیغام دیا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ گھر پہ نہیں ہے، تو میں آ کے ان کو بتا دوں گی. تو حضرت عائشہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ آپ کی بیٹی، آپ کی لختہ جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی، تو فوراً سے ان کے گھر گئے اور پوچھا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشکل ہو گئی ہے کام کاج کرنا، اتنے ٹف حالات ہیں، تو ہمیں آپ کوئی غلام نہیں دیتے جو کہ ہماری ہیلپ کر سکے. اللہ کے نبی نے کہا تو میں غلام سے بہتر چیز نہ دوں، تو میں غلام جیسی نہیں بلکہ اسے بہتر چیز نہ دوں. ان کے جی رسول اللہ دیں. they were happy. اب they might be thinking کہ ہمیں غلام سے بہتر چیز پتہ نہیں کوئی ملنے والی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے اور آخرت سے جوڑتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا he was the most productive man on the face of this earth. اس دنیا نے ان سے بہتر اور پروڈکٹیو انسان آج تک نہیں دیکھا. تو جو وہ چیز بتا رہے ہیں نا وہ ڈیوائن ریویلیشن ہے، وہ سب سے کمال کی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی رات کو سویا کرو نا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. دس از بیٹر فار یو دین اے سرونٹ اینڈ اے سلیو. ہمیں بات بتائیں، ایک بندہ اکیلا ہوتا ہے، دو بندے 11 ہوتے ہیں، کتنے کام کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروڈکٹیوٹی فارمولا بتا دیا. تم چاہتے ہو تمہارے کام میں برکت ہو، تمہارے اللہ مدد فرمائے، رات کو یہ برکت سوچا کرو. لوگ دنیا مانگتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ دین اور اللہ سے اٹیچ کرتے تھے. یہ مسلمان ہوتا ہے. برکہ کا جو افیکٹ ہے نا، یہ ہم مسلمس کے پاس ایک امیزنگ میریکل ہے جو کہ کافروں کے پاس نہیں ہے، جو کافروں کے پاس نہیں ہے. اللہ کے میں نے کہا کہ اللہم اجعل برکۃ لامتی فی بکورہا، اے اللہ میرے امت کے جو صبح کے ٹائم میں برکت ڈال دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ پروڈکشن ہونا. برکت مین زیادہ ہونا، کثرت سے ہونا شروع ہو جانا، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جانا. اور ایک بہت بات یاد رکھیں، جو انسان چاہتا ہے کہ میں لیزینس سے بچ جاؤں، اس کا وائی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. واٹ از یور وائی؟ وائی آئی ایم ڈوئنگ دس ورک، وائی آئی ایم ڈوئنگ دس جاب، وائی دس از مائی پیشن. ایم ہی بس نہیں، جتنا آپ کا وائی اسٹرانگ ہوگا اور وائی ڈائریکشن میں ہوگا نا، اتنا آپ کامیاب ہوں گے. اچھا کچھ لوگوں کا وائی ہوتا بہت اسٹرانگ ہے لیکن ان کی ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. I want to be the most famous musician in this whole universe. اب وائی ان کو فیم چاہیے، چاہے ٹھیک ہے اسٹرانگ ہے، لیکن اپوزٹ ڈائریکشن میں بربادی کی طرف ہے. یہ ایسے ہی جیسے ایک بندے نے پہاڑ یہ چڑھنا تھا، وہاں پہنچنا تھا، یہ والا پہاڑ چڑھ گیا، اور جب اوپر پہنچتا ہے تو کہتا ہے او تیری، یہ میں کہاں آ گیا. سو وائی بڑا امپورٹنٹ ہونا اور ڈائریکشن بڑی امپورٹنٹ ہونا، کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ دس، اور گولز پہ نظر، کہ وائی آئی اسٹارٹ دس جاب ان دا فرسٹ پلیس. اور آپ کبھی بھی کسی کام میں شروع تو اپنے کر دیا لیکن لیزی فیل کرنے لگے نا، آپ یاد کریں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. اف یو آر اسٹوڈنٹ، اف یو آر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، جو بھی ہیں آپ بزنس کر رہے ہیں، میں نے بزنس کیوں شروع کیا تھا؟ بس پیسے کمانے کے لیے؟ دس از ناٹ گڈ وائی. ہاں میں نے انسانی کی خدمت کرنی ہے، میں نے اللہ کے لیے لوگوں پہ خرچ کرنا ہے، میں نے کتنے ہی لوگوں کا سہارا بننا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو جو ہے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. دس از اسٹرانگ وائی. لیکن یہ لمیٹڈ ہے اپنے آپ تک اور اپنی کمیونٹی تک. جتنا پھیلتا جائے گا، بڑا ہوتا جائے گا، جتنا امت لیول پہ آتا جائے گا، اتنا ہی گریٹر وائی ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وٹ ایور یو لو ٹو بی ود یو آن دا ڈے آف ججمنٹ، جس چیز سے تمہیں محبت ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس قیامت کے دن وہ ہو، آج اسے کرنا شروع ہو جاؤ. اور جو چیز چاہتے ہو کہ تمہارے نام اعمال میں نہ ہو قیامت کے دن، اس کو آج ہی چھوڑ دو. کتنی موٹیویشنل بات ہے ہمارے لیے کہ ہم قیامت کے دن اپنے پاس جو چیز چاہتے ہیں، جو 50,000 سال کا دن ہوگا جس میں لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اور اس دن میں کیا چاہتا ہوں میرے پاس کیا ہو، آج وہ کرنا شروع کر دو. اور جو چیز میں نہیں چاہتا میرے نام اعمال میں ہو قیامت کے دن، اس کو آج سے چھوڑنا شروع کر دو. ابن عثیمین رحمہ اللہ، جو کہ بہت بڑے اس صدی کے شیخ گزرے ہیں، ریسنٹلی ان کی وفات ہوئی ہے رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ لوگوں،
ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن تم خواہش کرو گے کہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی زیادہ ہوتی اور تمہارے گناہوں کے اعمال میں ایک گناہ کم ہوتا، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن بہت قریب ہے. سو رائٹ یور وائی، یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں، میں نے دین کی طرف کیوں آنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کیوں کرنا ہے. Because I want to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I want to be in Jannah, and I want to live the rest of my life in Jannah with my friends and family and Sahaba radiyallahu anhum ajma'in. And write it down, جو کہ آپ کی موٹیویشن کا باعث بنے گی. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، اللہ کے وسلم نے بتا دیا کہ لیزینس آتی کہاں سے ہے، اور اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، جو فوکل پوائنٹ ہے وہ کیا ہے. فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، الا وان فی الجسد مضغہ، جان لو کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے، ایک فلیش ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر یہ فساد ہو گیا، کرپٹ ہو گیا تو پورا جسم کرپٹ ہو جائے گا. الا وہی القلب، الا وہی القلب، وہ جان لو کہ وہ تمہارا دل ہے. اگر یہ دل ٹھیک ہو گیا نا تو انسان لیزی نہیں ہوگا، اور اگر یہ دل ناپاک اور کرپٹ ہو گیا تو انسان لیزینس میں ساری زندگی گزار دے گا اور اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میں کہاں رہ گیا. تو لیو یور لائف امپروونگ اینڈ ہیونگ اے کوالٹی ہارٹ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ساؤنڈ ہارٹ ہے، دل کی نا 3 قسمیں ہیں. ایک وہ دل جو کہ قلب سلیم ہے، جو کہ لیونگ ہارٹ ہے، which is a sound heart، ٹھیک ہے. دوسرا وہ قلب which is a dead heart، مر چکا ہے. اس کو زندہ کرنے کے لیے جو ہے نا انسان کو زندہ کرنا پڑے گا توبہ استغفار سے اور گناہ چھوڑ کے پلٹ کے. اور تیسرا وہ دل ہے جو کہ بیمار دل ہے. ان تینوں میں ہلکی سی بات کر لیتے ہیں. ساؤنڈ ہارٹ وہ ہارٹ ہے جس کے اندر کم از کم 3 کوالٹیز پائی جاتی ہیں. نمبر 1 is he is sincere towards Allah سبحانہ وتعالی، وہ اللہ کے لیے خالصتاً کام کرتا ہے. نمبر 2 is he is following the sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم internally and externally، مطلب اس کا جو اندرون ہے جسم وہ بھی سنت پہ ہے اور ایکسٹرنل بھی جسم پہ ہے. جیسے وہ اندر ہے ویسے ہی باہر ہے. یہ نہیں کہ باہر تو ماشاءاللہ جزاک اللہ اور اندر سے یہ شخص ویسا ہے، ویسا حسد بغض کینہ، نہیں، اندر سے دل بھی سنت پہ ہے اور اس کا جسم بھی سنت پہ ہے. اور تیسری چیز he is completely submitted to اللہ سبحانہ وتعالی، یہ ہے قلب سلیم. اور یہ واللہ العظیم یا اللہ، یہ جس بندے کے پاس دل ہے نا، یہ دل اس کو فائدہ پہنچائے گا قیامت کے دن. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللهم اجعلنا منهم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ مال نہ اولاد، الا من اتى الله بقلب سلیم، صرف وہ چیز کام آئے گی جس کا دل قلب سلیم تھا، جس میں کوالٹیز تھیں. دوسرا وہ ہارٹ جس کا ڈیڈ ہارٹ ہے، مر چکا ہے، مردہ، نمازوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، سود کھا رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے، نیکی تعلق ہی نہیں ہے، اور کہتا ہے جی کھاؤ پیو عیش کرو، یولو یو اونلی لیو ونس. ہی از اے ڈیڈ ہارٹ، اس کو جگانا پڑے گا. اور تیسرا وہ دل ہے جو انفارچونیٹلی ہم لوگوں کا دل ہے، جو کہ ال ہارٹ ہے، جو کہ گناہ، یہ مسلمان ہوتا ہے. صحابہ کیوں ایسا تھا کہ کچھ صحابہ میں سے کچھ صحابی 1000 کے برابر تھا. عبداللہ بن عمر، قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اس طرح کے مختلف صحابہ. کیوں ایسا تھا کہ خالد بن ولید نے عمر بن خطاب کو لیٹر لکھا اور کہا کہ I need reinforcements.